آپ نے ہمیشہ زیر کو نا انگلش کا ای سمجھنا ہے. آپ جب اس کو ای سمجھیں گے تو آپ کی زیر معروف بھی ہو جائے گی اور باریک بھی پڑی جائے گی. رجال. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. آج کی کلاس میں جو ہم ٹاپک کور کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس را کی حالتیں. را کی پر حالتیں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی تھی، یعنی کہ ڈے 27 کی کلاس میں، اور را کی باریک حالتیں جو ہیں وہ ہم آج کی کلاس میں کور کریں گے، یعنی کہ ڈے 28 کی کلاس میں. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. ہوپ سو کہ پچھلا جو لیسن تھا وہ آپ لوگوں نے کور کر لیا ہوگا، اپنے ہوم ورکس کمپلیٹ کر لیے ہوں گے، اپنی ٹائمنگز کر لی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگوں نے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لینا ہے. را کی موٹی حالتیں کافی زیادہ تھی، اور کہہ لیں کہ را کی باریک حالتوں میں میں نے گیپ اسی لیے دیا تھا تاکہ کنفیوژن نہ ہونے پائے. چلیں جی را کی باریک حالتوں کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں پچھلی کلاس میں تھا کہ را پہ اگر زبر یا پیش اور اس کے بعد اس کی مزید کلاسیفیکیشن تھی تو را موٹی پڑی جائے گی. پیچھے بچی ہمارے پاس را زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر را کے نیچے زیر ہو، اور اب زیر کی مزید کلاسیفیکیشن ہم نیچے پڑھتے جائیں گے. اگر را کے نیچے زیر ہو تو وہ را باریک پڑی جاتی ہے. باریک آواز کیسے ہوگی؟ یعنی کہ اپنی آواز آپ نے منہ سے باہر تھرو کرنی ہے. اور موٹی کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے آواز اپنی منہ کے اندر بھری رکھنی ہوتی ہے، جیسے را اور ری. ٹھیک ہے. باہر آواز آئے گی تو باریک ہو جائے گی. تو ایگزامپل بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے شو کر دی ہے. رجالن. اب اس کو یہ نہیں پڑھنا رجالن، نہیں، رجالن. اچھا ایک اور چیز سمجھیں، آپ نے ہمیشہ زیر کو نا انگلش کا ای سمجھنا ہے. آپ جب اس کو ای سمجھیں گے تو آپ کی زیر معروف بھی ہو جائے گی اور باریک بھی پڑی جائے گی. رجالن. چلیں جی اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں. اگلی بات یہ آتی ہے ہمارے پاس کہ اگر را خالی اور را کے پیچھے زیر ہو تو بھی را باریک پڑی جاتی ہے. جیسے یہاں پہ را خالی ہے، یہ جزم کی علامت ہے، اور اس کے پیچھے فا کے پاس زیر ہے، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ فرعون یا فرعونن. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کو ایسے نہیں پڑھ سکتے فیرو. را کو موٹا نہیں کرنا، منہ میں آواز نہیں بھریں گے، بلکہ اس آواز کو باہر کی طرف تھرو کریں گے، اس کو باہر کی طرف ریپیل کریں گے. فرعون، فرعون، اس طریقے سے. ٹھیک ہے جی. چلیں نیکسٹ آ جائیے. پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ را کے نیچے زیر، را خالی، ما قبل زیر، ما قبل یعنی کہ پہلے. ٹھیک ہے. اس کے بعد را خالی، اس کے پچھلے والا لیٹر بی خالی، اور اس کے پیچھے زیر آئے گی. ٹھیک ہے. یعنی کہ دو خالی لیٹرز ہونے کے بعد زیر ہے تو بھی را باریک ہی پڑی جائے گی. جیسے یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ را خالی ہے، اس کے بعد ہا بھی خالی ہے، پھر اس کے بعد سین کے پاس زیر آتی ہے جی. اب یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ بِہِسِّحْر. اب اس کو را موٹا نہیں کرنا، جیسے بِہِسِّحْرُ، رو نہ موٹا نہیں کریں گے، باریک کریں گے. سحر. ٹھیک ہے جی. اگر سمپل یہاں سے پڑھیں، اگر الف کے بعد لام آ جائے، اگر مجھے یہاں سے پڑھنا ہو تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ یہاں پہ میں عارضی زبر لگاؤں گی لام کی وجہ سے، لام تعریف کی وجہ سے. یہ کلاس آپ کو ڈے 26 کی کلاس میں مل جائے گی. حمزہ وصلی کے قواعد میں نے پڑھائے تھے اس میں. ٹھیک ہے. جو بھی نئے سبسکرائبر ہیں میرے، آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ڈے 26 کی ویڈیو تو آپ لوگ جا کے جو ہے پہلے وہ دیکھیے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ میں اس وقت کیا بات کر رہی ہوں. السحر. ٹھیک ہے. اگر ہم نے یہی سے اس کو پڑھنا ہے، بھی کو ساتھ نہیں ملانا. چلے جی 3 حالتیں تو ہم نے اس کی پڑھ لی. را زیر والی، پھر اس کے پیچھے زیر ہے، پھر 2 لیٹر چھوڑ کے زیر ہے. اب ایک اور چیز دیکھ لیجئے. اب اگر را خالی اور را کے پیچھے یا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ را خالی، را کے پیچھے یا ہے، پھر اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ زیر آتی ہے. ٹھیک ہے.
اب میں اس کو یہاں پہ لگا رہی ہوں، میرے خیال میں یہاں سے میرے سے مس ہو گیا، لیکن آپ لوگ اس کو ایڈ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں نوٹس دوں گی تو اس میں اس کو ایڈ کر دوں گی، یہی آئے گا اسی طریقے سے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ را خالی، را کے پیچھے یا خالی اور اس کے بعد زیر آ گئی، یعنی کہ یا لیٹر اسپیسیفک طور پہ یا کا آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یا آ گئی تو بھی آپ کی زیر باریک ہوگی، الخبیر، ٹھیک ہو گیا جی؟ چلے جی، یہ ہو گئی آپ کی 4 حالتیں، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی۔ را کی حالتوں کی، را کی باریک حالتیں ہیں، ایک دفعہ میں اس کو ذرا زوم آؤٹ کر کے پورا پیج آپ لوگوں کے سامنے شو کرتی ہوں۔ را کے نیچے زیر ہے، باریک ہے، را خالی اس کے پیچھے زیر ہے تو بھی باریک ہے، را خالی ما قبل لیٹر خالی پھر اس کے پیچھے زیر ہے تو بھی یہ باریک ہے، را خالی اور اس کے بعد اسپیسیفک طور پہ یا آ جاتی ہے پھر پیچھے زیر آتی ہے تو بھی یہ باریک ہی پڑی جائے گی۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بات کہیں گے کہ اچھا اس میں اور اس میں کیا ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2 لیٹرز خالی ہیں، را بھی اور پیچھے ہا بھی، لیکن پیچھے عارضی اگر زیر آ جاتی ہے تو آپ کی را پھر کہہ لیں کہ باریک نہیں پڑی جائے گی، وہ موٹی پڑی جائے گی۔ ذرا پچھلے لیسن پہ چلیے، اس پہ آئیے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیے را خالی اور اس کے پیچھے الف بھی خالی ہے، لیکن اگر الف کو جیم کی زیر کی وجہ سے عارضی زیر مل گئی، سوری میں اس کو ذرا مزید باریک کر دیتی ہوں، چلیں اگر اس کو ہم عارضی زیر دیں گے تو یہ موٹی پڑی جائے گی، ایرو یہ موٹی پڑی جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ عارضی ہونے کی وجہ سے۔ تو اس صورت میں اگر یہاں پہ اسپیسیفک طور پہ چاہے پیچھے کسرہ آ ہی جائے لیکن یا اگر آ گئی ہے تو پھر را باریک ہی پڑی جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے ایک نشانی اس کی رکھ لینی ہے کہ اگر را کے پیچھے یا ہے، یعنی کہ را بھی خالی ہے، یا بھی خالی ہے، پیچھے زیر آ گئی ہے تو باریک پڑی جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ اگر را خالی ہے، پیچھے عارضی زیر آ گئی ہے ہمارے پاس، تو عارضی طور پہ، عارضی آپ کو پتا ہے کہ ڈے 26 میں نے عارضی کا کنسپٹ پراپر طریقے سے حمزہ وصلی کو لے کے سمجھایا ہے کہ اگر الف خالی ہے تو تیسرے لیٹر کی زیر کو دیکھا جائے گا، پھر الف کو ہم عارضی طور پہ حرکت دیں گے۔ یہ آپ کو ڈے 26 میں چیزیں کلیئر ہوں گی، وہاں سے آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ تو یہ را موٹی پڑی جائے گی اگر اس کو عارضی زیر مل گئی، اور اس کے علاوہ اگر یا آ گئی تو وہ باریک پڑی جائے گی، پھر چاہے پیچھے عارضی زیر آئے نہ آئے، جو بھی حساب کتاب ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تھی آپ لوگوں کی را کی باریک حالتیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کہہ لیں کہ را کے نیچے زیر ہے تو باریک ہے، را پہ زبر اور پیش ہے تو موٹی ہے، یہ تو بالکل بیسک لیول کی چیزیں ہیں۔ اس میں جب آپ لوگ مزید کہہ لیں کہ ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو پھر آپ باقی جو اس کی یہ جو حالتیں نا، ہم نے یہ ساری حالتیں، پھر یہ ساری حالتیں انسان سیکھتا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے۔ ہوپ سو کہ آج کی کلاس آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ چلے جی اب چلتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف۔ آج کی کلاس میں ہم جو سورت کور کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس سورہ قدر، اور اس کے علاوہ ہم نے را کی موٹی اور باریک حالتیں بھی اس میں نوٹ کرنی ہے۔ میں نے اسی لیے اس سورت کو چوز کیا کہ اس میں را مجھے کافی نظر آ رہے تھے، ٹھیک ہے جی؟ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را پہ زبر یہ دونوں را موٹی پڑی جائیں گی۔ ایک صورت کا میں بتاؤں گی، باقی آپ لوگوں نے پھر اس کی تطبیق کرنا سیکھنی ہے۔ چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ نون مشدد کے غنے کے نیچے لائن لگا لیجئے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ را موٹی کیوں پڑی گئی ہے؟ را کی زیر گر گئی ہے وقف کی صورت میں، را خالی، ما قبل لیٹر خالی اور اس کے پیچھے زبر ہے تو وہ موٹی پڑی جائے گی۔ را کی پر حالتوں والے چیپٹر میں نے یہ کلیئر کیا تھا ڈے 27 کی کلاس میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، را موٹی، یہ والی بھی را موٹی، ٹھیک ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، قدری یہ را یہ والی باریک ہے، یہ والی را موٹی ہے کیونکہ پیش کے ساتھ ہے، دو پیش سیم چیز آ جاتی ہے، اور یہاں پہ بھی را خالی، دونوں زیریں گر جائیں گی وقف کی صورت میں، ہا خالی اور اس کے پیچھے زبر ہے، ٹھیک ہے جی؟ نیکسٹ چلیے۔ سنزل الملائکۃ
الملائکۃ والروح فیہا، یہ والی را بھی جو ہے یہ موٹی پڑی جائے گی. والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. دو جگہوں پہ غنہ ہے اور یہاں پہ را موٹی پڑی جائے گی، دونوں زیریں ڈراپ ہو جائیں گی. یہ سیم شہر والی سچویشن آ جائے گی. ٹھیک ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہی حتی، ہا اور ہا میں فرق ہونا چاہیے. مطلع الفجر، یہ والی را بھی موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے جی. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو آج کی کلاس جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی. کسی قسم کا کوئی کوسچن ہو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ لینا ہے. ڈے 29 کی جو کلاس اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوئی نیا قاعدہ لے کر آؤں گی. لیکن ڈے 30 کی جو کلاس ہے اس میں میں نے صرف آپ لوگوں کے کمنٹس ریڈ کرنے ہیں، جو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنا ڈھیر سارا پیار دیا ہے اور اتنی زیادہ ماشاءاللہ دعائیں دی ہیں کہ میں جب کبھی بھی کہہ لیں کہ مجھے محسوس ہونے لگتا ہے نا کہ میری سپیڈ سلو ہو گئی ہے کام کو لے کے یا پڑھنے پڑھانے کے کام کو لے کے اسپیسیفکلی، تو مجھے آپ لوگوں کی جو دعائیں ہیں نا جب وہ مجھے یاد آ جاتی ہیں تو کہہ لیں مجھے دوبارہ سے کوئی چیز جیسے آپ کو سپیڈ اپ نہیں کر دیتی ایسے. تو بہت سارے لوگوں نے بہت ڈھیر ساری مجھے دعائیں دی ہیں اور بہت سارے کوسچنز بھی ہیں آپ لوگوں کے کمنٹ سیکشن میں. میں نے جتنا ہو سکا کمنٹس میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے کے کہہ لیں کہ آپ لوگوں کو سیٹسفائی کیا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ کو میں پریکٹیکلی نہیں بتاؤں گی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ نہیں آ سکیں گی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈے 30 کی جو کلاس ہوگی اس میں آپ لوگوں کے کمنٹس ہی ریڈ ہوں گے اور آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. تو یہ جو ڈے 28 ابھی اپلوڈ ہوگی اور ڈے 29 اب یہ دو مزید آپ لوگوں کے پاس کلاسز ہیں جس کے کمنٹس میں آپ لوگ کوسچنز پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ڈے 30 کے بعد یہ والا جو کورس ہے یہ اینڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئے کورس کے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ نماز میں آپ لوگوں کو پڑھنی سکھاؤں گی. ابھی بھی چینل پہ نماز جو ہے نا وہ اس کا نماز کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو وہ نماز کا کورس ابھی میں نے وہ شروع نہیں کروایا جس میں نماز پڑھنی سکھاؤں گی. ٹھیک ہے. اس کی پرناؤنسیشن یا اس میں جو غلطیاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ ہوگا. کہہ لیں کہ بالکل مجھے 3-4 دن دیجیے گا تاکہ اس کی پلاننگ سوچ سکیں. اور اس کے علاوہ ابھی نماز کے مسائل کو لے کے تھوڑی سی ویڈیوز وغیرہ آ رہی ہیں تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے کچھ پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ نماز شروع کریں گے تو آپ لوگوں کو شاید فیل ہوا کہ وہ نماز کورس شروع ہو گیا. نہیں، اس کی میں پراپر اناؤنسمنٹ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ بہت زیادہ آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں میں، آپ لوگوں کی بھی اللہ کے بعد میں کہہ لیں کہ آپ لوگوں کی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا زیادہ جو ہے وہ پیار دیا. یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی. چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.